وقت ہے۔ ایک خوبصورت شہر میں ایک بہت ہی ظالم وزیر رہتا تھا۔ اس وزیر کا نام کالو خان تھا اور وہ غریبوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف دولت کی چمک تھی اور دل میں رحم بالکل نہیں تھا۔ لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے اور کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کی عمر صرف 10 سال تھی اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ دونوں بیماری سے فوت ہو چکے تھے اور اب وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ یوسف بہت نیک اور سیدھا سادہ بچہ تھا جو ہمیشہ سچ بولتا اور 5 وقت نماز ادا کرتا۔ یوسف کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کھیت تھا جو اس کے والد نے اسے وراثت میں دیا تھا۔ یہ کھیت اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا اور وہ اس میں سبزیاں اگاتا تھا۔ یوسف صبح سویرے اٹھتا اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ سبزیاں بیچ کر روٹی خریدتا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن ظالم وزیر کالو خان کی نظر یوسف کے کھیت پر پڑی۔ وزیر نے دیکھا کہ یہ کھیت بہت اچھی جگہ پر ہے اور یہاں وہ اپنا بڑا مکان بنا سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو بلایا اور حکم دیا، یہ زمین مجھے چاہیے۔ وزیر کو کسی غریب کی پرواہ نہیں تھی اور وہ ہر چیز زبردستی چھین لیتا۔ وزیر کے سپاہی یوسف کی جھونپڑی پر آئے اور انہوں نے یوسف کو ڈرایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب کو یہ زمین چاہیے اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ یہ میرے ابو کی نشانی ہے، مجھے یہاں رہنے دو، مگر سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ یوسف نے بہت منت سماجت کی کہ یہ میری روزی کا ذریعہ ہے، مجھ پر رحم کرو، مگر وزیر کے آدمیوں کے دل پتھر جیسے تھے اور انہوں نے یوسف کو دھکا دے کر گرا دیا۔ یوسف زمین پر گر کر رونے لگا اور اس کے کپڑے مٹی سے بھر گئے۔ اس بیچارے یتیم کی مدد کرنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن وزیر خود آیا اور اس نے یوسف کا کھیت زبردستی قبضہ کر لیا۔ یوسف کی جھونپڑی گرا دی گئی اور اس کی ساری سبزیاں برباد کر دی گئی۔ یوسف بے گھر ہو گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ سڑک پر بیٹھ کر روتا رہا اور لوگ اسے دیکھتے رہے مگر کوئی ظالم وزیر کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ رات ہوئی تو یوسف نے ایک مسجد میں پناہ لی اور وہاں فرش پر لیٹ گیا۔ سردی بہت تھی اور اس کے پاس کمبل بھی نہیں تھا۔ یوسف نے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی مجھے یتیم کی مدد فرما۔ یوسف نے رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے۔ میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اے اللہ میرے والدین نہیں رہے مگر تو میرا سہارا ہے۔ یوسف کی یہ دعا بڑی سچے دل سے نکلی۔ اسی رات وزیر کالو خان اپنے محل میں خوشی منا رہا تھا اور مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یتیم پر ظلم نہ کرو۔ وزیر بھول گیا تھا کہ اللہ ظالموں کو ضرور پکڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کا فیصلہ کب اور کیسے آتا ہے۔ اگلے دن وزیر کالو خان بہت خوش تھا اور اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ یوسف کی زمین پر فوراً کام شروع کرو۔ وزیر چاہتا تھا کہ وہاں ایک بڑا باغ بنایا جائے جہاں وہ آرام کر سکے۔ وزیر کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وزیر کے محل میں بہت سے نوکر چاکر تھے جو اس کی ہر بات مانتے تھے۔ وزیر کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر تھے اور وہ ہر روز نئے کپڑے پہنتا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف بالکل نہیں تھا۔ وہ نماز روزے سے بھی غافل تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ شہر کے لوگ وزیر سے بہت تنگ تھے مگر کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ وزیر نے پہلے بھی کئی غریبوں کے زمینیں چھینی تھی اور کئی لوگوں کے بے گھر کر دیا تھا۔ جو بھی اس کے خلاف بولتا وزیر اسے جیل میں ڈال دیتا۔ لوگ چپ چاپ ظلم سہتے رہے اور صرف اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ادھر یوسف مسجد میں پریشان بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ مسجد کے امام نے یوسف کو دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے یوسف کو پاس بلایا اور پیار سے اس کا سر چوما۔ امام صاحب نے یوسف کو کھانا کھلایا اور اس کی ساری بات سنی۔ امام صاحب بہت نیک آدمی تھے اور انہوں نے یوسف کو سمجھایا کہ بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ مظلوموں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور ظالموں کو ضرور سزا دیتا ہے، بس صبر اور نماز کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یوسف نے امام صاحب کی بات بہت غور سے سنی اور اس کے دل کو تسلی ہوئی۔ امام صاحب نے یوسف کو مسجد میں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ تم یہاں رہو اور مسجد کی صفائی کرو۔ یوسف بہت خوش ہوا اور اس نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ یوسف نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔
اب یوسف روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور نمازیوں کی خدمت کرتا۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتا اور مسجد کو صاف ستھرا کر دیتا، نمازیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا اور چٹائیاں بچھاتا۔ لوگ یوسف کی محنت دیکھ کر خوش ہوتے اور اسے دعائیں دیتے، مگر یوسف کا دل پھر بھی اداس رہتا تھا۔ ادھر وزیر کالو خان کا غرور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے یوسف کی زمین پر بڑا سا باغ بنانا شروع کر دیا۔ وزیر روزانہ وہاں جاتا اور کام دیکھتا۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ جلدی کرو، مجھے یہ باغ جلد سے جلد تیار چاہیے۔ وزیر کو اپنے ظلم پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ ایک دن شہر میں ایک بوڑھا نیک بزرگ آیا جو دور کے علاقے سے آیا تھا۔ اس بزرگ نے وزیر کے ظلم کے بارے میں سنا تو وہ بہت دکھی ہوا۔ بزرگ نے کہا کہ یہ وزیر بہت جلد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو بزرگ نے کہا کہ یتیم کی آہ بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ بزرگ نے لوگوں کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم پر ظلم کرنے والے سے بچو، اللہ تعالیٰ یتیموں کا والی ہے اور ان پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ لوگوں نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور سوچنے لگے کہ اب وزیر کا کیا ہوگا۔ سب کو یقین تھا کہ اللہ کا فیصلہ ضرور آئے گا۔ 3 دن گزر گئے اور شہر میں عجیب بات ہونے لگی۔ وزیر کالو خان کا باغ جو یوسف کی زمین پر بن رہا تھا، وہاں کوئی پودا نہیں اگ رہا تھا۔ مزدور صبح پودے لگاتے اور اگلی صبح وہ سوکھ جاتے۔ پانی دینے کے باوجود ہر پودا مرجھا جاتا۔ وزیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ کالو خان نے ماہر مالیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ یہ مسئلہ حل کرو۔ مالیوں نے مٹی کی جانچ کی، بہترین کھاد ڈالی، نئے پودے لگائے گئے، مگر نتیجہ وہی، ہر پودا سوکھ جاتا۔ ایک بوڑھے مالی نے آہستہ سے کہا کہ یہ زمین یتیم کی ہے، اس پر برکت نہیں ہوگی۔ وزیر نے سنا تو بوڑھے کو فوراً نوکری سے نکال دیا۔ وزیر اب بہت پریشان ہونے لگا۔ اس نے مزدوروں کو دگنا پیسہ دیا اور کہا کہ باغ کی جگہ اب ایک محل بناؤ۔ مزدور کام میں لگ گئے اور دیواریں کھڑی کرنے لگے، مگر کیا عجیب بات تھی، دن میں جو دیواریں بنتی رات کو وہ گر جاتی۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا، مگر ایک اینٹ دوسری پر نہیں ٹکی۔ وزیر اپنے محل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت اس کو پیٹ میں شدید درد اٹھا اور وہ تڑپنے لگا۔ نوکر دوڑے اور حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے آ کر دعا دی، مگر وزیر کا درد کم نہ ہوا۔ وزیر کی حالت بگڑنے لگی اور وہ زور زور سے چلانے لگا۔ وزیر کی بیوی بہت گھبرائی اور اس نے اپنے بیٹے نوید سے کہا کہ اب کیا کرنا ہے۔ نوید نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، باغ میں پودے نہیں اگتے، عمارت گر جاتی ہے اور اب ابو بیمار ہے۔ وزیر کی بیوی نے کہا کہیں یہ سب اس یتیم کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ وزیر کی حالت 1 ہفتے تک ایسی ہی رہی، کبھی ٹھیک ہوتا تو کبھی بیمار پڑ جاتا۔ اس کی نیند اڑ گئی اور کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات وزیر کو خواب آیا کہ ایک یتیم بچہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری زمین واپس کر دو۔ وزیر ڈر کر اٹھ گیا۔ ادھر یوسف مسجد میں اپنا کام کر رہا تھا اور ہر نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ امام صاحب نے اس کی محنت دیکھی تو اس کی پڑھائی کا انتظام کر دیا۔ یوسف پڑھنے لکھنے میں تیز تھا اور بہت جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ گیا۔ امام صاحب نے اسے دینی علم بھی سکھانا شروع کیا۔ شہر کے لوگ اب وزیر کی پریشانیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا کہ یتیم کی آہ کا نتیجہ ہے، کوئی کہتا کہ وزیر کو غلط زمین پر قبضہ کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ بعض لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وزیر ان پر شک نہ کرے کہ وہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن نوید جو وزیر کا بیٹا تھا مسجد کے قریب سے گزرا۔ اس نے یوسف کو دیکھا جو مسجد کے باہر پودے لگا رہا تھا۔ نوید کو حیرانی ہوئی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی زمین اس کے باپ نے چھینی تھی۔ نوید نے دیکھا کہ یوسف کے ہاتھ سے لگایا ہوا ہر پودا ہرا بھرا تھا۔ نوید کا دل یوسف کی طرف مائل ہوا۔ وہ یوسف کے پاس گیا اور آہستہ سے سلام کیا۔ یوسف نے جواب دیا اور نوید کو پہچان لیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ نوید نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یوسف نے سیدھے سے جواب دیا، میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں اور اللہ مجھے روزی دے رہا ہے۔ نوید اس رات اپنے گھر پریشان واپس آیا۔ اس کے دماغ میں یوسف کی معصوم شکل گھوم رہی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ اس کے والد نے ایک یتیم پر ظلم کیا۔ ادھر وزیر کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی اور کوئی دعا کام نہیں کر رہی تھی۔ نوید نے ماں سے کہا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے۔ وزیر کی بیوی نے پوچھا کہ یہ یوسف کون ہے؟ نوید نے کہا کہ یہ وہی یتیم بچہ ہے جس کی زمین میرے باپ نے لی تھی۔ وہ مسجد میں رہتا ہے اور وہاں خدمت کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے ہرے بھرے ہیں، جبکہ ہمارے باغ میں کوئی پودا زندہ نہیں رہتا۔ وزیر کی بیوی نے یہ سن کر سوچا کہ کہیں سارا معاملہ اس یتیم سے جڑا تو نہیں۔ اس نے نوید سے کہا کہ تم جا کر اس یتیم سے بات کرو اور اس سے معافی مانگو، شاید اس کی دعا سے تمہارے باپ کو صحت مل جائے۔
नवीद ने कहा कि मैं कल सुबह जल्दी जाऊंगा। अगली सुबह नवीद मस्जिद पहुंचा तो देखकर यूसुफ नमाज पढ़ रहा है बहुत हैरान हुआ। नवीद खामोशी से इंतजार करने लगा। जब यूसुफ नमाज से फारग हुआ तो नवीद ने इसके पास जाकर सलाम किया। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नवीद को यूसुफ की सादगी और नेकदिली देखकर हैरत हुई। नवीद ने यूसुफ से कहा, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब वो बहुत बीमार है और हमारे बाग में कोई पौधा नहीं उगता। मैं जानता हूँ कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे बाप ने तुम पर जुल्म किया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। यूसुफ ने नवीद की बात बहुत गौर से सुनी। यूसुफ ने नवीद से कहा कि मैंने तुम्हारे बाप के लिए बद्दुआ नहीं की, मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से इंसाफ की दुआ की थी। अल्लाह ताला आदल है और वो हर किसी को इसके अमाल का बदला देता है। नवीद की आंखों में आंसू आ गए और इसने कहा कि मेरे बाप को माफ कर दो। यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप से कोई दुश्मनी नहीं रखता। अगर वो मेरी जमीन वापस कर दें और अपने जुल्म से तौबा कर लें तो मैं अल्लाह से इनकी सेहत के लिए दुआ करूंगा। नवीद बहुत खुश हुआ और इसने यूसुफ को गले लगा लिया। नवीद फौरन अपने घर की तरफ दौड़ा। नवीद ने घर पहुंचकर माँ को सारी बात बताई। वजीर की बीवी ने पूछा कि यूसुफ ने क्या कहा। नवीद ने कहा कि अगर अबू तौबा करें और जमीन वापस करें तो वो इनकी शफा के लिए दुआ करेगा। वजीर की बीवी फौरन वजीर के पास गई और इसे सारी बात समझाई। वजीर कालू खान को अब समझ आया कि इसकी तकलीफ का सबब इसका जुल्म है। इसका दिल पिघल गया और वो शर्मिंदा हो गया। इसने कहा कि मैं अपने जुल्म से तौबा करता हूँ और यूसुफ की जमीन इसे वापस करूंगा। वजीर की बीवी बहुत खुश हुई और इसने नवीद को फौरन यूसुफ के पास भेजा। नवीद दोबारा मस्जिद पहुंचा और यूसुफ को सारी बात बताई। यूसुफ सुनकर मुस्कुराया और इसने कहा कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे अबू को देखना चाहता हूँ। दोनों साथ साथ वजीर के महल की तरफ चल पड़े। यूसुफ के दिल में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि माफी का जज्बा था। यूसुफ और नवीद वजीर के महल में पहुंचे। वजीर कालू खान बीमारी से कमजोर हो चुका था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब वजीर ने यूसुफ को देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वजीर ने कमजोर आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मैं अपने जुल्म पर शर्मिंदा हूँ। यूसुफ ने वजीर को गौर से देखा। वो कल तक एक ताकतवर आदमी था मगर आज बीमारी से टूट चुका था। यूसुफ ने कहा कि मैंने आपके लिए बद्दुआ नहीं की थी, मैंने सिर्फ अल्लाह से इंसाफ मांगा। आपको पता है कि अल्लाह ताला यतीमों का वाली है और वो इन पर जुल्म करने वालों को माफ नहीं करता। वजीर ने कहा कि मैं तौबा करता हूँ और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूँ। मेरी गलती की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, मैं तुम्हें इसका मुआवजा भी दूंगा। यूसुफ ने कहा कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा खेत वापस कर दे। आप अल्लाह से तौबा कर लें। वजीर ने फौरन अपने वकील को बुलवाया और हुक्म दिया कि यूसुफ की जमीन इसके नाम कर दी जाए। वकील ने ऐसा ही किया और फौरन कागजात तैयार किए। यूसुफ के नाम जमीन का सर्टिफिकेट बन गया। वजीर की आंखों में आंसू आ गए और इसने यूसुफ का हाथ पकड़ लिया। वजीर ने यूसुफ से कहा कि मुझे माफ कर दो और मेरे लिए दुआ करो। यूसुफ ने कहा कि मैं आपको माफ करता हूँ। याद रखिए कि इंसान गलतियां करता है मगर सच्ची तौबा से अल्लाह ताला माफ कर देता है। यूसुफ ने वजीर के सर पर हाथ रखा और इसकी सेहत के लिए दुआ की। इस रात अजीब बात हुई। वजीर कालू खान जो कई हफ्तों से बीमार था, इसे आराम से नींद आने लगी। इसका दर्द कम होने लगा और पेट का मसला ठीक होने लगा। सुबह होते ही वजीर ने महसूस किया कि वो पहले से बेहतर है। इसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वजीर की बीवी ने खुशी से कहा, यह सब यतीम की दुआ का असर है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। वजीर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, अब मैं सबका हक वापस करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। वजीर की बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन वजीर बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और अपने दरबार में आया। सब लोग हैरान रह गए कि वजीर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। वजीर ने सबको बुलाया और कहा कि आज से मैं नया इंसान बन गया हूँ। मैं अपने जुल्म से तौबा करता हूँ और सबका हक वापस करूंगा। वजीर ने हुक्म दिया कि जिन लोगों की जमीनें मैंने छीनी है इन सब को वापस की जाए। जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है इन सब को मुआवजा दिया जाए। सब लोग हैरत में थे कि वजीर में ये तब्दीली कैसे आ गई। शहर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यूसुफ को जब यह खबर मिली तो वो खुशी से मस्जिद में सजदा शुक्र करने लगा।
امام مسجد نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا عدل ہے، تمہاری سچی دعا قبول ہو گئی اور ظالم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یوسف نے کہا کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ وزیر صاحب کا دل بدل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ اگلے دن یوسف اپنی زمین پر گیا جہاں پہلے وزیر باغ بنانا چاہتا تھا۔ یوسف نے دیکھا کہ وہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ یوسف حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مزدور نے بتایا کہ وزیر صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہاں یوسف کے لیے ایک اچھا سا گھر بنایا جائے اور کھیت کو دوبارہ تیار کیا جائے۔ یوسف یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وزیر میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی۔ اسی وقت وزیر کالو خان وہاں پہنچا اور یوسف کو دیکھ کر مسکرایا۔ وزیر نے کہا کہ یوسف بیٹے، یہ تمہاری زمین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں خوشی سے رہو۔ یوسف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یوسف نے وزیر سے کہا، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا اجر دے۔ وزیر نے کہا کہ میں تمہاری معافی کا شکر گزار ہوں، تم نے مجھے سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وزیر کالو خان پورے شہر میں نیکی کے کام کرنے لگا۔ اس نے غریبوں کے لیے لنگر کھانا کھولا جہاں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا ملتا تھا۔ اس نے ایک مدرسہ بھی بنوایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملتی تھی۔ وزیر اب ہر فیصلہ انصاف سے کرتا اور کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ یوسف کے لیے بنا ہوا گھر تیار ہو گیا اور وہ وہاں رہنے لگا۔ وزیر نے یوسف کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا اور اس کی تعلیم کا انتظام کیا۔ یوسف اب مسجد میں امام صاحب کی مدد کرتا اور ساتھ ہی اپنے کھیت پر کام کرتا تھا۔ اس کے کھیت میں سبزیاں بہت اچھی اگتی تھیں۔ ایک دن وزیر نے اپنے بیٹے نوید سے کہا، تم بھی یوسف کے ساتھ مسجد جاؤ اور قرآن پاک پڑھو۔ نوید خوشی سے تیار ہو گیا اور یوسف کے ساتھ مسجد جانے لگا۔ دونوں دوست بن گئے اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نوید نے بھی امام صاحب سے علم سیکھا۔ شہر کے لوگ اب وزیر کی عزت کرتے تھے اور اسے پیار سے عادل وزیر کہتے تھے۔ جو لوگ پہلے اس سے ڈرتے تھے وہ اب اس سے مشورے لیتے تھے۔ وزیر کا دربار ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلا رہتا اور وہ ہر ایک کی مدد کرتا۔ وزیر کے چہرے پر ہمیشہ خوشی رہتی تھی۔ یوسف اب بڑا ہو رہا تھا اور علم میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور دوسرے علوم بھی سیکھ لیے۔ وزیر نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے عالم بنو اور لوگوں کی رہنمائی کرو۔ یوسف نے شکریہ ادا کیا۔ وزیر کے اچھے کاموں کی خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر کو دربار میں بلایا اور اس کی تعریف کی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان بن گئے ہو اور میں تمہیں اور بڑا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں بس لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ 5 سال گزر گئے اور یوسف اور نوید دونوں جوان ہو گئے۔ دونوں نے مل کر ایک بڑا مدرسہ کھولا جہاں سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وزیر ہمیشہ کہتا کہ یہ سب یوسف کی برکت ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ لوگ اب اس کہانی کو یاد کر کے سمجھاتے کہ یتیم کی آہ اور اللہ کا انصاف کبھی خالی نہیں جاتا۔ 10 سال بعد شہر بہت بدل گیا۔ یوسف اب ایک مشہور عالم بن چکا تھا اور لوگ دور دور سے اس سے علم سیکھنے آتے تھے۔ یوسف کا مدرسہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا تھا اور وہاں سینکڑوں طالب علم پڑھتے تھے۔ یوسف کبھی نہیں بولا تھا کہ کیسے اللہ نے اسے یتیم ہونے کے باوجود عزت دی تھی۔ وزیر کالو خان اب بوڑھا ہو چکا تھا مگر اس کا دل ہمیشہ نیکی کے لیے بھرتا رہتا اور وہ روزانہ مسجد جاتا اور نمازیں پڑھتا۔ اس نے شہر میں کئی مدرسے، مسجدیں اور شفاخانے بنائے۔ لوگ اسے پیار سے نیک وزیر کہتے تھے اور اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ وزیر ہمیشہ کہتا کہ میری زندگی یوسف کی وجہ سے بدلی ہے۔ نوید وزیر کا بیٹا یوسف کا دائیں ہاتھ بن گیا۔ دونوں مل کر لوگوں کی مدد کرتے اور علم پھیلاتے تھے۔ نوید نے اپنے دوستوں ساتھیوں کو ہمیشہ بتایا کہ اللہ یتیموں کا خاص خیال رکھتا ہے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ نوید کہتا تھا کہ میرے والد کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ یوسف کے کھیت میں اب ایک بڑا سا باغ تھا جہاں طرح طرح کے پھل اگتے تھے۔ یوسف اس باغ کے پھل اور سبزیاں غریبوں میں مفت تقسیم کرتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں بولا کہ ایک وقت تھا جب وہ خود بھوکا سوتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا اور وہ دوسروں کو دینا چاہتا تھا۔ ایک دن شہر میں ایک اجنبی آدمی آیا جو بہت پریشان تھا۔ وہ کہیں رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یوسف نے اسے دیکھا اور اپنے گھر میں پناہ دی۔ یوسف نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے بتایا کہ میں ایک دور دراز کے شہر سے ہوں جہاں ایک بہت ظالم حاکم ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہاں کا حاکم غریبوں کی زمینیں چھین لیتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ میرا بھی سب کچھ چھین لیا گیا
اور میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ یوسف یہ سن کر حیران ہوا کہ کیونکہ یہ کہانی بالکل اس کی طرح تھی۔ یوسف نے وزیر کالو خان کو بلایا اور اس آدمی کی کہانی سنائی۔ وزیر نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے شہر کا حاکم کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس کا نام عابد خان ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے۔ وزیر اور یوسف ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ عابد خان وزیر کالو خان کا بھائی تھا جسے وہ برسوں سے نہیں ملا تھا۔ وزیر کالو خان بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میرا بھائی میری طرح ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ وزیر نے یوسف سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یوسف نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وزیر، یوسف اور نوید تینوں اس شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ عابد خان واقعی بہت ظلم کر رہا تھا۔ وزیر نے اپنے بھائی سے ملاقات کی اور اسے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے ایک یتیم کے بد دعا سے میری حالت خراب ہوئی اور کیسے اللہ نے مجھے معافی کا موقع دیا۔ عابد خان اپنے بھائی کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ اس کا دل پاگل ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ ظالموں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ اس نے اپنے ظلم سے توبہ کی اور لوگوں کی زمینیں واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے یوسف سے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کو سیدھا راستہ دکھایا، مجھے بھی راہ دکھائے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، یتیم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی، اللہ سب دیکھتا ہے اور ہر ظالم کو سبق سکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یتیموں اور مظلوموں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ کوئی بھی ظالم اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا اور وہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یتیم کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور اللہ کا انصاف دیر سے ہی صحیح مگر ہوتا ضرور ہے۔ ہمیں ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور کمزوروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔